بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجا اور سرنامہ کلام سورہ ملک کی وہ دوسری آیت جو اس موقع پر اکثر بیشتر عنوان قرار دی جاتی ہے، تو میں آپ کی سنی ہوئی باتوں میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکوں گا، لیکن کچھ الجھنے، کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ کا خاص خیال رکھنے ہوں گا اور پوری کوشش کروں گا۔ ارشاد رب العزت یہ ہے کہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور موت اور حیات کو پیدا کرنے کا سبب یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے۔ کئی پہلو ہیں جس کی تشریح اور وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن میرے لیے اس وقت پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ موت و حیات دونوں کو تخلیق کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ پتہ چلے کہ تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے۔ ہمیں مشاہدے نے بھی بتایا اور زبان مذہب نے بھی یہی تعلیم دی کہ عمل کی گنجائش صرف اس مرحلے وجود میں ہے کہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے، اچھا ہو یا برا ہو، عمل کرے گا تو زندگی کی کیفیت میں کرے گا۔ موت آئی تو موت نام ہی صاحب عمل کا اچانک بے عمل ہو جانا ہے۔ جب کسی عمل کا ارتکاب ہی ممکن نہیں موت میں، تو اگر یہ کہتا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا، ہم نے تمہیں زندگی کی نعمت سے اس لیے مالا مال کیا کہ یہ دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، یہ کہنے کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے موت اور زندگی جو تمہاری خلق کی ہے، تو یہ دونوں اس لیے خلق کیے ہیں کہ پتہ چلے کہ بہترین عمل کس کا ہے۔ کم سے کم اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ جس بہترین عمل کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جس کو دیکھنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کا زندگی سے تو ربط ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ مر کر بھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ ورنہ میں موت عرصہ امتحان نہ ہوتا، زندگی میں امتحان ختم ہو جاتا، کیونکہ عمل زندگی میں ختم ہو گئے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ عمل اس کا کچھ نہ کچھ تعلق
اس کے ارتکاب کا، اس عمل کے حقیقت میں ڈھالے جانے کا کچھ نہ کچھ ربط، کچھ نہ کچھ تعلق موت سے بھی ہے۔ یہ تو ایک پہلو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ بہترین عمل، آسن عمل، حسن عمل، اچھا عمل، اور اس کی سپرلیٹو ڈگری باب تفضیل میں بہترین عمل۔ اب یہ بہترین عمل کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ تمام انسانیت میدان مقابلہ میں اتری ہوئی ہے، اپنا اپنا عمل پیش کر رہی ہے، جیسے کسی بھی کمپٹیٹیو امتحان میں، مقابلے کے امتحان میں لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اول آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بہترین طور پر اپنے پرچے کیے۔ تو گویا اگر بہترین عمل کا انسانیت کے دیکھنا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو اپنی زندگی میں اس مقابلے میں درجہ اول میں پاس نہیں ہونا، تمام لوگوں میں سب سے بہترین نمبر لے کر پاس ہونا ہے، تبھی آسن عمل ہوگا۔ اگر آسن عمل کے یہ معنی ہے تو ذرا غور فرما لیجئے کہ اس دنیا کے اندر یہ جتنی مخلوق موجود ہے یہ کچھ بھی کرے، آسمان کے تارے توڑ لائے، عمل کی دنیا میں بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دے، تو اگر ماضی میں کوئی شخصیت ایسی گزر چکی ہو کہ جس کا تنہا ایک عمل قیامت تک تمام والے عمل سے افضل قرار پائے، پھر آسن عمل تو ہو چکا۔ بتائیے کہ جس کی جنبش شمشیر جو ہے وہ تمام ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، صرف جنبش شمشیر، باقی عمل کا شمار نہیں ہے، اس کی عبادتوں کا شمار نہیں، اس کے محراب میں کھڑے ہونے کا شمار نہیں، اس کے میدان جہاد کا جہاد شمار نہیں، صرف ایک عمل کہ اس کی ایک مرتبہ تلوار چمکی تو زبان قدرت نے کہا کہ یہ عبادت ثقلین سے افضل ہے، تو اس عمل کے مقابلے میں اب یہ ساری دنیا جو مقابلے میں شامل ہے، بتائیے کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں احسن عمل پیش کر سکے؟ تو پروردگارہ جب ایک آسن عمل کا مظاہرہ تیرے سامنے آ گیا، اس سے زیادہ بہتر عمل ہونے کا امکان باقی نہیں ہے دنیا میں، تو پھر اب اس کائنات کے وجود کا سبب کیا ہے؟ یہ مقابلے کے معنی کیا ہیں؟ جب ایک شخصیت اتنا بڑا مقابلہ جیت چکی، اب تو بے معنی ہے، لیکن قرآن کی آیت بھی موجود ہے، موت و حیات کا سلسلہ بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آسن عمل کی گنجائش ہے۔ تو پھر گویا معلوم یہ ہوا کہ آسن عمل لوگوں کے باہمی مقابلے کے نتیجے میں اول آنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ آسن عمل کسی ایسے عمل کا نام ہے جو اعمال کی فہرست میں سب سے بلند ہے۔ وہی ہوگا نا جو اعمال کی فہرست میں سب سے افضل عمل ہوگا، وہ آسن عمل کہلائے گا۔ اب وہ آسن عمل یہ دیکھ رہا ہے پروردگار عالم موت و حیات دونوں کو خلق کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مخصوص عمل جو تمام اعمال میں بہترین عمل ہے، اس کو کون کون سر انجام دیتا ہے۔ اس میں فرد واحد مقابلے میں نہیں کامیاب ہوگا، نہ ہو سکتا ہے پوری انسانیت کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 لوگ کامیاب ہو، کوئی حد نہیں ہے نا، ایک خاص عمل ہے، اس کو جو سر انجام دے، تو وہ عمل کون سا ہے جسے آسن عمل قرار دیا جائے؟ آسن عمل بہترین عمل، تو بہترین کو تو تب جانے کہ جب بہترین سے کمتر سطح پر حسن عمل کو جان لیں، یعنی بہتر عمل پہلے بہتر عمل کی منزل ہوگی، جب بہتر عمل کو جانیں گے تو پھر سوچیں گے کہ اب بہترین کیا ہو سکتا ہے۔ تو جناب والا یہ جتنی عبادات کا حکم دیا گیا، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ تولا، یہ تبرع، یہ تمام اعمال سب حسن عمل ہے، اچھے عمل ہے جی۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، دوسروں کے مصائب اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے کام آنا، سچ بولنا، اور جتنی باتیں کہی گئی ہیں اچھائی کی، ان سب کو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب، بلکہ یوں کہوں کہ یہ تو سب عمل ہے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ، یہ سب عمل ہے،
یعنی جو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اگر وہ کیا جائے تو یہ عمل، اور اگر یہ نہ کیا جائے، اس کے خلاف اس کے عمل کیا جائے تو وہ عمل نہیں کہلائے گا، بے عملی کہلائے گا۔ عمل تو وہی شمار میں آئے گا نا جو منشاء الہی کے مطابق ہو۔ اب یہ سارے عمل جو ہم سر انجام دے رہے تھے، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ جتنے بھی حکم دیے گئے تھے، عبادت کی ساری صورتیں تھیں۔ ان ساری صورتوں کی خصوصیت یہ تھی کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو، روزہ رکھو، حج کرنے جاؤ تو خبردار اپنے سارے عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے سر انجام دینا۔ اس کے درمیان اگر غیر اللہ کا تصور آ گیا، مقصد خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو گیا، تو جہاں مقصد تبدیل ہوا، یہی عمل حسن عمل ہونے کے بجائے یا تو منافقت ہو جائے گا یا ریاکاری ہو جائے گا۔ مقصد خدا کے علاوہ کچھ اور ہو، دنیا کا کوئی تصور، دنیا کا کوئی غرض، کوئی سبب اس کے ارتکاب کی بنیاد بن جائے، تو اب ایسی صورت میں گویا دوسرے لفظوں میں ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہوں گے، یعنی نماز اگر خدا کے لیے نہیں ہے، کسی بندے کو دکھانے کے لیے ہے تو ریاکاری ہوگی، اگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہے تو منافقت ہوگی۔ جی اگر محض اس لیے کوئی شخص کلمے یاد کرتا رہے کہ یہ سنا کر اسے عہدے اور منصب حاصل ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، تو کم سے کم یہ اس کے صحیح مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ امتحان لے رہے ہو اسلام کا، اور پیمانہ وہ مقرر کیا ہے جس سے زیادہ منافقت ثابت ہوتی ہے۔ کہ خدا کے لیے ہوتا تو پہلے سے یاد ہوتا، جو آج کتابیں سامنے رکھ کر میں رٹ رہا ہوں کہ مجھے کلمہ یاد ہو جائے، مجھے قرآن کی آیتیں یاد ہو جائیں، تو گیا مقصد رضائے الہی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے۔ جب کوئی مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو، سمجھ لیجیے منافق ہے۔ آپ کا پیمانہ، آپ کا ترازو اسلام کی پہچان نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقت کی پہچان ہے۔ بہرطور جہاں غیر خدا کا تصور آیا، مقصد غیر خدا ہوا، وہاں پر اب ہماری یہ عبادتیں نہیں رہتی۔ اگر اور کچھ نہ ہوا، ریاکاری بھی نہ بنی، منافقت بھی نہ بنی، تب بھی وہ عمل کم سے کم بیکار عمل ہو جائے گا، ابس عمل ہو جائے گا، کیونکہ خدا کے لیے تھا تو خدا کے لیے تب تو اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اب خدا کے لیے نہیں ہے تو بس خواہ خواہ کی اٹھک بیٹھک ہے، مشق ہے، جسمانی مشقت ہے، اس کے علاوہ وہ عبادت نہیں ہے۔ تمام اعمال عبادت میں غیر خدا کا تصور آیا نہیں، مقصد میں ذرہ برابر بھی غیر خدا شامل ہوا نہیں، اور وہ عبادت رہی نہیں، ختم ہو گئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اللہ جو عبادت میں ذرہ برابر بھی مداخلت پسند نہیں کرتا، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اور تصور درمیان میں آئے، کوئی اور مقصد درمیان میں آئے، اسی خدا کا یہ ارشاد ہے کہ دیکھو دوران عبادت چاہے نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، کوئی عمل خیر جس کو بطور عبادت کے بجا لا رہے ہو، سر انجام دے رہے تھے، اچانک کہیں سامنے زندگی آ کے کھڑی ہو گئی، اور مسئلہ یہ ہوا کہ اس عمل کو سر انجام دیں تو زندگی خطرے میں پڑتی ہے، زندگی کو بچائیں تو یہ عمل پورا نہیں ہوتا۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو اب یہیں پہ فیصلہ ہوگا کہ اب احسن عمل، ان دونوں میں حسن عمل کون سا ہے؟ نماز روزہ عمل تھا، حسن عمل کیا ہوگا؟ جس کے لیے نماز روزہ ترک کیا جا سکے۔ اب اگر نماز کی کیفیت ہے اور زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تو کہا پہلے زندگی بچاؤ، نماز پھر پڑھتے رہنا۔ اگر تمہارا قیام تمہاری زندگی کے لیے کچھ مسائل پیدا کرتا ہے تو جاؤ، قیام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رکوع یا سجود میں کوئی مسئلہ حائل ہے تو رکوع و سجود کی ضرورت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو، کسی کی زندگی خطرے میں ہے، صرف اپنی نہیں، اپنی خطرے میں ہو، یوں نماز توڑو تو ناجائز، لیکن اگر زندگی خطرے میں ہے تو نماز کا توڑنا واجب۔ سامنے کوئی کھیلتا ہوا بچہ کسی گڑھے میں گرنے جا رہا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ
کے گڑھے میں اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہے. کوئی نابینا گزر رہا ہے, اس کے کسی ایسے مقام پر جا کے گرنے کا امکان ہے کہ جہاں اس کی موت واقع ہو یا ضرر پہنچ سکتا ہو. کوئی زہریلا کیڑا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, شریعت کہے گی اس وقت یہ نہ سوچنا کہ قیام میں ہو, رکوع میں ہو یا سجود میں ہو. جیسے ہی اندازہ ہو کہ کوئی زندگی خطرے میں ہے تو نماز کو چھوڑو, اس کی زندگی بچاؤ. وہ پروردگار عالم جو اپنی عبادت میں ذرہ برابر بھی مداخلت کو پسند نہ کرے, وہ کہہ رہا ہے دیکھو اپنی زندگی بچانا بھی ضروری ہے اور دوسرے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. دیکھیں اس زندگی کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اگر وضو کا پانی ہو اور وہ مقدار میں اتنا کم ہو کہ آپ اس سے یا وضو کریں یا آپ کے گھر کا کوئی جانور ہے اس کے لیے وہی پانی اس کی پیاس بجھانے کا سامان بن سکتا ہو, بس دونوں میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہو, یا اس کی پیاس بجھائی جائے اس جانور کی یا آپ وضو کر سکیں. تو حکم ہوا کہ یہ پانی بچا لو اس کی پیاس بجھانے کے لیے, تم وضو کی جگہ تیمم کر لو. جی کوئی مرحلہ روزے میں زندگی سامنے آئی تو کہا زندگی بچاؤ, روزے کی پرواہ نہ کرو. نماز میں اگر زندگی سامنے آئی زندگی بچاؤ, نماز کی پرواہ نہ کرو. حج میں اگر جان و مال کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. استطاعت میں صرف روپیہ پیسہ شامل نہیں ہے, استطاعت میں امن و امان, جان کی سلامتی بھی شامل ہے. اگر جان کی سلامتی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں حج کا واجب ہونا ساقط ہو جاتا ہے. غرض جتنے احکام شریعت ہیں, کہا گیا تھا دنیا کی دلچسپیاں چھوڑو, جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھو. لیکن اگر نماز کا مقابلہ زندگی سے ہو گیا تو کہا نماز کو چھوڑو زندگی بچاؤ. جب سارے اعمال کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ہم سمجھے تھے یہ حسن عمل ہوگا, باقی اعمال تھے یہ ان کے مقابلے میں بہتر عمل ہوگا. لیکن جب معلوم ہوا کہ زندگی کی خاطر اس کو بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اب زندگی کا بچانا اس سے بہتر عمل. جی اور یہ صرف ایک نماز روزے کی بات نہیں ہے. اگر شریعت کے سارے احکام اٹھا کے دیکھیے, یہ جائز ناجائز, یہ حلال و حرام, اگر اس کا عقلی جواز تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حرام ان چیزوں کو قرار دیا گیا کہ جو انسان کی زندگی کے لیے ضرر کا باعث ہے, اور حلال ان چیزوں کو قرار دیا گیا جو زندگی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. جہاں پروردگار عالم کا نظام تکوینی چل رہا تھا, جہاں ایک امر کن کے تحت پورا نظام چل رہا تھا, جہاں کارکنوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا, وہاں پر اس حلال و حرام کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ ایک درندے کے سامنے گھاس کا ڈھیر ہو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ایک چرندے کے سامنے جو چر کے گزارا کرتا ہے, سبزہ کھاتا ہے, اس کے سامنے گوشت ہو تو وہ گوشت کو منہ نہیں لگائے گا. جی جو جانور جس کے لیے اللہ نے جو غذا مفید سمجھی ہے اس کی بقا کے لیے جو ضروری ہے, اس غذا کے علاوہ کسی اور غذا کو کھانے پہ آمادہ ہی نہیں. یعنی جو نظام تقویم کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے یہاں حلال و حرام وہاں بھی ہے. جو چیزیں ان کے لیے مضر ہیں وہ ان پہ حرام, جو ان کے لیے مفید ہے حلال. لیکن وہاں حلال و حرام اختیار کے تحت نہیں ہے, اپنی جبلت کے تحت خود بخود حلال کو یعنی مفید کو اختیار کرتے ہیں, مضر سے بچتے رہتے ہیں. انسان کو نعمت اور عقل دی گئی, نعمت اختیار دی گئی, تو اب اس کو یہ بتا دیا گیا دیکھو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں, یہ فائدے مند ہیں. چنانچہ فائدے مند کو اپنانا ہے, نقصان دہ سے بچنا ہے. دیکھیے اعمال کی دنیا میں تو بہر طور یہ بہت واضح ہے کہ زندگی کو بچانے کے لیے ہر عمل کو ترک کیا جا سکتا ہے. عقیدے کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ عقیدے میں نہ کبھی مہلت ہوتی ہے نہ کبھی وقفہ آتا ہے. یعنی یہ نماز روزے میں تو ہے نا کہ اب اس وقت نماز واجب ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد جب نماز ادا ہو جائے گی تو اگلی نماز کا وقت شروع ہونے تک اب کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ اس وقت اگر توحید کا قائل ہوں تو اگلے لمحے قائل نہ رہوں, کوئی عرض نہیں, 2 گھنٹے کے بعد پھر توحید کا قائل ہو جاؤں گا. کوئی رخصت, کوئی چھٹی, کوئی وقفہ نہیں ہے عقیدے کی دنیا میں. عقیدے کی کیفیت دائمی کیفیت ہے. یہ نہیں ہے کہ کپڑے کو ایک رنگ میں ڈبویا, تھوڑی دیر کے لیے وہ رنگ چڑھا, اس کے بعد پھر دھو دیا, رنگ صاف ہو گیا,
پھر ڈبویا پھر رنگ چڑھ گیا، نہیں، یہ ایک مستقل رنگ ہے، جب ایک دفعہ چڑھتا ہے تو قیامت تک چڑھا رہتا ہے، چڑھا رہنا چاہیے۔ لیکن اس عقیدے کی دنیا میں بھی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی صورتحال یہ ہو جائے کہ تمہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے زبان سے وہ کچھ کہہ دینا پڑے کہ جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے اور تمہارا دل تمہارے عقیدے پہ قائم ہو، تو اس موقع پر تمہارا یہ غلط کہہ دینا ہمارے لیے کوئی قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ جناب ہمارے یاسر کے ذہن میں قرآن مجید نے خاص طور پہ یہ حکم جاری کیا کہ اگر دل ایمان پہ قائم ہے تو زبان سے اگر زندگی بچانے کے لیے تمہیں عقیدے کے خلاف کہنا پڑا تو کہہ دو، ہم کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ جہاں کوئی رعایت نہیں تھی وہاں پر بھی جب زندگی بیچ میں آئی تو عقیدے میں بھی رعایت دے دی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا سب سے پسندیدہ عمل زندگی میں کی جانے والی، دیکھیے اگر عبادت کو ترک کر کے کسی چیز کو اختیار کیا گیا ہے تو یہ اختیار ہونے والی چیز بھی عبادت ہی ہوگی۔ عبادت نام ہے حکم خدا کی اطاعت کا۔ جب اس نے کہا تھا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت تھا، جب اس نے کہا کہ نماز کو چھوڑو زندگی بچاؤ تو اس کا مطلب ہے زندگی بچانا بھی عبادت ہے، عبادت ہے نا۔ تو ان عبادتوں میں معلوم ہوا کہ وہ عبادت تو عمل تھی جسے چھوڑ دیا گیا، اور وہ احسن عمل، وہ حسن عمل تھی جس کی خاطر اس کو چھوڑا گیا۔ تو سب سے اچھا عمل ہمیں نظر آیا کہ زندگی بچائی جائے۔ فطرت نے بھی یہی سبق سکھایا تھا، انسان کی طلب بھی یہی تھی، اندر سے خواہش بھی یہ تھی، موت سے بچو زندگی بچاؤ۔ اب تمام تر زندگی کو بچانا وہ قیمتی کام کہ جس کے لیے اللہ نے اپنی تمام اور عبادت کی قسموں میں رعایت دے دی، وہ بھی حکم خدا تھا، یہ زندگی بچانا بھی حکم خدا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم زندگی بچا رہے تھے تو اپنے فطرت کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے تھے، اپنی جبلی خواہشوں کو بھی پورا کر رہے تھے، لیکن اللہ کو یہ نہیں کہ تم پہ جبر ہو تبھی تم عبادت کر رہے ہوگے۔ اب جملوں کی وضاحت میں وقت صرف نہیں کروں گا، ہم سمجھتے ہیں یہ شاید ہمارا دوسرے مذاہب کے ساتھ رہنے سہنے کا نتیجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک سختی نہ ہو اس وقت تک دین نہیں ہوتا۔ یہ کھانا پکا کے خود کھا لیا، اس میں کیا فائدہ؟ بھائی پکایا ہے دوسروں کو کھلائیے، جا کے جو بے سہارا ہوں، جو بے وسیلہ ہوں ان تک کھلائیے، اچھی بات ہے ان کو کھلائیے، لیکن اگر خود کھا لیا ہے اور پیش نظر اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اگر فرمان نبوت یہ ہو کہ مومن بھائی کو غذا کھلاتا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جو اس نیت سے کھلا رہا ہے وہ کھلا کر بھی عبادت کر رہا ہے اور کھا کر بھی عبادت کر رہا ہے۔ پرانے زمانے میں تو سفر بڑے دشوار ہوتے تھے تو نماز قصر ہو جاتی تھی، روزہ قضا ہو جاتا تھا۔ اب بھلا آج کے زمانے میں ابھی جہاز پہ بیٹھے 1-1.5 گھنٹے کے بعد کراچی میں جا کے اتر جائیں گے تو اب نماز قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزہ قضا کرنی، یعنی جب تک زحمت ہو تب تک تو دین ہے، اور جہاں زحمتیں ختم ہو وہ دین ختم ہو جائے گا۔ تصور یہ ہے جناب والا، جب دین فطرت کے مطابق ہے، اسلام دین فطرت ہے، تو میں جملے میں کہہ کے بات ختم کروں کہ اسلام جب دین فطرت ہے تو فطری عمل کو سر انجام دینا غیر فطری عمل سر انجام دینے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ کی شکل یہ ہے کہ یہ اپنے چہرے کی طرف مڑ سکتا ہے تو مجھے کوئی ناک پکڑنے کے لیے کہے تو یہ آسان ترین کام ہے کہ میں ہاتھ سے ناک کو پکڑ لوں۔ کوئی کہے گردن کے پیچھے سے ہاتھ لے کے آؤ یا کلائی کو اس جانب ہاتھ کو موڑو، تو اب چونکہ یہ خلاف فطرت ہوگا یہ کام یا تو دشوار ہوگا یا ہو ہی نہیں سکے گا۔ جتنے عمل خلاف فطرت ہوں گے وہ زحمت کا باعث ہوں گے، جتنے مطابق فطرت ہوں گے وہ سہولت کا باعث ہوں گے۔ دین فطرت ہے، اس لیے دین سہولتوں کا نام ہے، مشقتوں کا نام نہیں ہے۔ تو بہر طور وہ جو مشقت کو دین سمجھتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی، زندگی بچا لی، لیکن اب کیا کریں، حکم خدا یہی ہے، حکم رسول یہی ہے، اور ہماری فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔
تو ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی بچانا سب سے بڑا عمل خیر ہے. اچھا زندگی بچانا سب سے بڑا عمل خیر ہے, یہی حسن عمل ہے. تمام اعمال میں سب سے اچھا عمل جو ہے, بہتر عمل ہے, وہ زندگی بچانا. اب اگر کوئی موقع ہے کہ خود شریعت کہے کہ جاؤ جا کے جان دے دو, اپنی جان قربان کر دو, یہ کیا بات ہے پروردگارا؟ کیا تیری سنت بدل گئی؟ تیرے قانون بدل گئے؟ ابھی تک کہہ رہا تھا ہر قیمت پہ زندگی بچانی ہے, اب کہہ رہا ہے زندگی دے دو. اب جان دے تو بظاہر تضاد نظر آتا ہے نا, لیکن جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ زندگی بچانے کا حکم پہلے زندگی بچانے کا حکم تھا, اب جان دینے کا حکم آیا. تو کب حکم آیا ہے؟ اس وقت آیا ہے کہ جب یقین دلا دیا گیا کہ یہ جان دے دینا جان کا چلا جانا نہیں ہوگا, بلکہ پہلے تو جو کچھ ملتا تھا وہ یہ عارضی زندگی ملتی تھی, اس کے بدلے دائمی زندگی ملے گی. پھر تو دائمی زندگی ہوگی نا. گویا جو راہ خدا میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو, ہم ان کو حیات دیتے ہیں, اور وہ حیات تمہاری یہ زندگی میں کھانا کھا کر, وہ نماز چھوڑ کر جو زندگی بچائی تھی وہ چند روزہ زندگی تھی, روزے کی زحمتوں سے بچا کر اپنی زندگی کو جو بچایا تھا وہ چند گھڑی کی زندگی تھی. لیکن جو زندگی ہماری راہ میں جان دے کے حاصل ہوگی وہ دائمی حیات ہوگی. اب معلوم یہ ہوا کہ زندگی بچانا ہی ایسا عمل ہے, لیکن یہ تو پوری زندگی میں جو رائز ہم زندگی بچاتے رہتے ہیں, غذا کھا کے, خطرات سے اپنے بچا کے, تہلکے میں اپنے آپ کو نہ ڈال کر, ہر بیماری آزاری میں اپنے آپ کو زیادہ مشقت سے محفوظ رکھ کے جس زندگی کو بچا رہے تھے وہ حسن عمل تھا. آسن عمل کب ہوا؟ کہ جب تم نے موت کو بھی دائمی زندگی کا ذریعہ بنا دیا. اب معلوم ہوا کہ آسن عمل یہ ہے تمہیں کہ موت و حیات دونوں کو جو ہم نے خلق کیا ہے, تو زندگی میں زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا یہ تو حسن عمل ہوگا. مزہ تو جب ہے کہ تمہاری موت بھی زندگی کی پیغام پر بن جائے. بس جو تم میں سے ایسا ہے کہ جو حیات ابدی خرید سکے اپنی جان کی قربانی دے کے, بس سمجھ لو اس نے آسن عمل کیا. اب پروردگار اگر یہ معیار ٹھہرا حسن عمل کا کہ موت کو دائمی زندگی بنا دیا جائے, اس کا نام ہے حسن عمل, تو پھر ہم تو امتحان دینے سے پہلے فیل ہو گئے کہ نہ آج بدر ہے, نہ احد ہے, نہ خندق ہے, نہ خیبر ہے, نہ صفین و نہروان ہے, نہ کربلا ہے. تو اب ہم جام شہادت کہاں پیئیں؟ ہم کیسے رائے خدا میں جان دیں کہ ہم بھی آسن عمل سر انجام دیں؟ تو اللہ نے کہا کہ جس حبیب کو ہم نے تمہاری مشکل کشائی کے لیے بھیجا ہے اس سے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا کہ کیسے اس زندگی میں وہ موت خریدی جائے جو دائمی حیات بن جائے. زبان رسالت گوہر افشاں ہوئی, ارشاد ہوا کہ جو راہ محبت آل محمد میں مارا گیا, من مات علی آل محمد فقد مات شہیدا. شہادت کے لیے بدر و احد کا انتظار نہ کرنا, محبت آل محمد میں جام شہادت پیو گے تو یہ شہادت تمہاری موت شہادت بن جائے گی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا کہ جو یہ کہا گیا کہ ہم نے موت و حیات اس لیے دی کہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے آسن عمل کون کرتا ہے. اس پوری تشریح کے بعد اب ترجمہ آیت یہ ہوگا کہ ہم نے موت اور حیات کے پیمانے تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کون اپنی موت کو محبت آل محمد کے جام سے سرشار ہو کر لبیک کہتا ہے. جو یہ کرے گا وہ آسن عمل کر کے دنیا سے جائے گا. اب یہ محبت آل محمد کو کیوں یہ منصب دیا گیا, یہ مقام دیا گیا؟ اب یہ تو جا کے اللہ سے پوچھئے اور یا پھر اپنے ذہن کو استعمال کیجئے. شاید جن مقاصد کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا ہے, جس لیے انسانیت دنیا کے اندر آباد کی گئی ہے, جس کے انسان کے وجود سے اس کائنات کو جو آراستہ کیا گیا ہے, اس کی شاید بنیادی مقصد کی تکمیل ہی اس طرح ہوتی ہو کہ محبت آل محمد کے جذبے سے سرشار ہو.
اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام نے جتنی بھی شکلیں اختیار کی، جو جو صورتیں اختیار کی، جس اسلام کو بہترین اسلام کہا گیا، جب دنیا کے سامنے وہ سارے اسلام کے نمونے رکھے گئے تو وہی اسلام پوری کائنات کے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پسندیدہ قرار پایا، جہاں محبت آل محمد کا جز موجود تھا۔ تفصیلات پہ کیوں جاؤں؟ وہ زمانہ جو میدانوں میں فتوحات حاصل کرنے والے کی قدر کرتا ہے، وہ جو قتل ہونے والے کی نہیں، قتل کرنے والے کی قتل کرتا ہے، وہ جو صاحب اقتدار کا احترام کرتا ہے اور اقتدار سے محروم کو حقیر جانتا ہے، وہ جو سرمایہ دار کی عزت کرتا ہے اور سرمایہ سے محروم شخصیت کو بے وقت جانتا ہے، جتنے وقت و عزت و احترام و تعظیم کے پیمانے ہیں وہ سب انسان کی نگاہوں میں ہیں، جو اس کے پیش نظر ہیں۔ ایک طرف وہ تمام چیزیں موجود ہوں جسے انسان بلندی اور بڑائی کی پہچان سمجھتا ہو، ایک طرف ان تمام چیزوں سے محرومی ہو۔ دو گروہ ہوں، ایک طرف وہ سب چیزیں موجود ہوں، اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، سلطنت بھی ہو، دولت بھی ہو، جاہ و منصب بھی ہو، کثرت بھی ہو، سبھی کچھ موجود ہو۔ ایک طرف کثرت کے مقابلے میں قلت ہو، دولت کے مقابلے میں بے سر و سامانی ہو، اقتدار کے مقابلے میں اقتدار کے ظلم کا نشانہ بننا ہو، جہاں یہ کیفیت ہو۔ اب اگر کیفیت یہ ہو کہ ایک طرف محبت اہل بیت کا وجود نہ ہو اور دوسری طرف جذبہ محبت میں ہر فرد ایسا سرشار نظر آئے کہ یہ تو ایک زندگی ہے، اگر 70 زندگی ملے تو وہ بھی اب میں یہ نہیں کہتا کہ عقیدت مندوں کے سامنے لے جائیے، ان شخصیتوں میں احترام اور کسی کی تعظیم کرنے والے کے سامنے لے جائیے، نہیں، دونوں کرداروں کو، دونوں گروہوں کو دنیا کے ان لوگوں کے سامنے لے جائیے جو تعصب سے بالا تر ہو کر صرف حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ انہیں دکھائیے ایک گروہ یزید کا گروہ ہے، ایک گروہ حسین سے محبت کرنے والوں کا گروہ ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ اگر دنیا یزیدیت کی حمایت کر لے تو سمجھ لیں کہ احسن عمل یزید کا ساتھ دینا ہے، اور اگر حسینیوں کے خلاف عقیدت پیش کرے دنیا تو سمجھ لیجئے کہ محبت آل محمد ہی احسن عمل ہے، جہاں ہوتی ہے وہی کائنات کے بہترین لوگ۔ سامعین محترم، یہ احسن عمل کا مظاہرہ تھا، یہ حیات ابدی کے سوداگروں کا طرز عمل تھا کہ جنہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، بہت سستی مل رہی ہے زندگی، دائمی زندگی اور لمحے بھر کی موت ہے نا فائدے کا سودا، ایک لمحے کی موت اور اس کے مقابلے میں دائمی زندگی۔ اس بارگاہ رسالت کا شکر ادا کیجئے کہ جس نے ہمیں سرفراز کر دیا یہ کہہ کے کہ مایوس نہ ہونا، یہ احسن عمل تم بھی حاصل کر سکتے ہو، جذبہ محبت آل محمد سے سرشار رہو۔ مرنا مرنے کا طریقہ، اس کا تعلق تمہاری شہادت سے نہیں، یہ تو منشاء الہی ہے کہ کس کو کہاں سے لے۔ بچانا چاہے تو ابراہیم کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال سکتا ہے، اور مارنا چاہے تو 1000 پہلوں میں چھپے ہوئوں کے لیے بھی موت آ جاتی ہے۔ یہ اس کے مارنے کا طریقہ ہے، وہ جیسا مناسب سمجھے، اس کی جو مصلحت ہو وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی جانوں کو راہ خدا میں پیش کر دینا۔ محبت آل محمد در حقیقت اپنی جان کے نذرانے کو بارگاہ ہستی میں پیش کر دینے کا نام ہے۔ بتائیے، انصاف سے بتائیے، کربلا میں اگر کوئی میدان جہاد میں شہید نہ ہو پاتا، گیا تھا، زخمی ہوا تھا، زخموں سے چور ہوا، لیکن اگر موت نہ آتی تو کیا اس کا مرتبہ دوسرے شہیدوں کے مقابلے میں کمتر ہو جاتا؟ نہیں، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اب یہ اللہ کی مصلحت ہے، کس کو بچا لے اور کس کو وہاں پر قربانی کو قبول کر لے۔ مر جانا کوئی پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ ہے جذبہ محبت میں سرشار ہو کے جان کو پیش کر دینے کا۔ بس کل کوئی محب گیا تو وہ بھی شہید تھا، آج کوئی محب گیا وہ بھی شہید تھا، کل جو گیا وہ بھی احسن عمل کر کے گیا، آج بھی جو محبت آل محمد سے سرشار ہو کے گیا وہ احسن عمل کر کے گیا۔ اور احسن عمل کی پہچان یہ ہے
کہ بزرگان محترم جب کوئی جاتا ہے فرش عزا پر محبت کے جام پیتا ہوا ذکر محمد و آل محمد کرتا ہوا تو فرش عزا خود بتا دیتا ہے کہ جانے والے کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ آج کربلا والوں کے واقعات ہمارے لیے کیوں ہمارے جذبات کو برانگیختہ کرنے کا سامان بنتے ہیں؟ کیوں ہمارے احساسات اتنے تر و تازہ ہیں؟ صدیاں گزر گئیں، ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن آج بھی وہاں کے کسی غلام کا بھی تذکرہ ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہاں کے سرداروں کی بات نہیں ہے، جو تھا جامع آل محمد، محبت آل محمد سے سرشار تھا، قربانیاں دیتا گیا، اور جب یہ سارا گروہ اپنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا تو پھر اس کی باری تھی جس نے اس زیادہ حیات دائمی پر چلنے کے لیے ان کو آمادہ کیا تھا، جنہوں نے راستہ دکھایا تھا وہ خود چلا کہ دیکھو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ تم سمجھتے ہو اس سانس کے رشتے کا نام زندگی ہے، اس سانس کے آنے جانے کا نام زندگی ہے؟ آؤ دیکھو حسین، تم سمجھتے ہو کہ جب تک سانس آ رہی ہے تب تک زندگی رہے گی، جب تک جسم پہ سر موجود ہے، گردن پہ سر موجود ہے، اس وقت تک زندگی ہے۔ چلو میں تمہیں زندگی کا نیا باب دکھاؤں، نیا انداز دکھاؤں۔ سر کہیں ہوگا، دھڑ کہیں ہوگا، اور دنیا قیامت تک کہے گی حسین زندہ ہے۔ کیا کہتے ہیں بزرگان محترم، حیات ابدی کا پیغام لے کے حسین نکلا، حیات ابدی کا پیغام لے کے حسین نکلا۔ یہ حیات وہ حیات نہیں تھی جو بیماریوں سے ختم ہو جاتی ہے، جو خطرات میں گھر کر دم توڑ دیتی ہے، جو دشمن کے حملے سے مٹائی جاتی ہے۔ حسین وہ حیات تمام ہے کہ جس کے نزدیک موت جا ہی نہیں سکتی۔ کیا کہنے، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ موت کو بڑا ناز تھا، جس بادشاہ کے سامنے گئی اس کو سر جھکانے پہ مجبور کر دیا، جس طاقتور کے سامنے گئی وہ اپنے کو کمزور محسوس کرنے لگا، جس قوی کے سامنے گیا وہ اپنی قوتوں کا دم توڑتے دیکھنے لگا، جس کو زوم تھا کسی بھی اعتبار سے طاقت و قوت کا، موت کے سامنے بے ساختہ ہتھیار ڈال دیے۔ موت فتح کے جھنڈے کاٹتی ہوئی، بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست پاش دیتی ہوئی، بڑے بڑے طاقتوروں کو خاک چٹاتی ہوئی، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچی کہ ایک چھوٹی چند خیمے ہیں جو چاروں طرف سے تلواروں میں، نیزوں میں، تیروں میں گھرے ہیں۔ موت یہ سمجھ کے پہنچی کہ ان تھوڑے سے لوگوں کو ڈرا دینا کون سی مشکل بات ہے، ان کو سہما دینا کون سی مشکل بات ہے، لیکن وہی موت جب حسین کے خیموں میں گئی تو عجیب تجربہ ہوا اسے، آج تک نہیں ہوا تھا۔ بچوں نے کھلونا سمجھ کے موت سے کھیلنا شروع کر دیا، بچوں نے کھیلنا شروع کیا، جوانوں نے عروج سے زندگی سمجھ کر سینے سے لگانا شروع کیا، انہوں نے خضاب سمجھ کے اپنے سر و تیش کو اس سے آراستہ کرنا شروع کیا۔ موت اتنی شرمندہ ہوئی کہ وہاں سے بھاگی اور پھر یزید کے لشکر میں جا کے چھپ گئی، یزید کے لشکر میں چھپ گئی۔ اور اب یہ میں کہتا ہوں کہ اگلے دن جب محمد بار بار حملے کر رہے تھے، جب علی اکبر حملے پہ حملہ کر رہے تھے تو دشمنوں کو مارنا مقصود نہیں تھا، تلاش میں تھے موت تجھے آج ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اب حسین کی بارگاہ میں موت کا گزر نہیں ہے۔ زمانہ نے سمجھا تھا حسین کو مٹا دیا گیا، حسین کو مٹا دیا گیا۔ ارے وہ مظاہرے اپنی جگہ پر، وہ معجزاتی مظاہرے اس دور کے انسانوں کے لیے سبق تھے کہ سر حسین نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے، زندگی کی علامت تھا نا، نظر آ رہا تھا۔ سر حسین سے لہو بہ رہا تھا، کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر پتھر پر بھی ایک قطرہ گرتا تھا تو پتھر میں باقاعدہ سراخ کر دیتا تھا، جلد ہو جاتا تھا۔ یہ ساری کیفیتیں زندگی کی علامتیں تھیں، لیکن وہ زندگی ان کے لیے تھی جن کے مشاہدے میں تھا۔ حسین کہہ رہا ہے آج جب تم میرے سر سے، میرے منہ سے قرآن کی آیتیں نہیں سن رہے، آج میرے گلے کٹے ہوئے گلے سے لہو بہتا نہیں دیکھ رہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ میں موجود نہیں ہوں؟ ذرا جاؤ ان مجمعوں کے اندر دیکھو، ان کی بہتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھو، ان کے آج ذکر کربلا سن کر مضطرب ہو جانے کو دیکھو، اور پھر فیصلہ کرنا حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ کیا کہنے حسین تیرے، کیسا زندہ تھا۔ بس ہمیں محترم دو جملے اور گفتگو ختم، جانے والا دنیا سے چلا گیا۔ بچے داغ مفارقت
باپ کا صدمہ برداشت کیا، یتیمی کا دور. اب اس یتیمی کے دور میں بہت سے احساسات ہیں، لیکن جب کبھی یتیمی کا داغ کسی کو بےتاب کرے تو ایک مرتبہ کربلا میں کوئی عمر ہو، کوئی سن و سال ہو، کوئی بچہ ہو باپ کے سائے سے محروم ہو جائے تو سکینہ کو یاد کرے، اور کوئی بڑا ہو تو سید سجاد کے غم کو یاد کرے. سامعین گرامی، کون سا منظر بیان کروں؟ جناب مرحوم دنیا سے تشریف لے گئے، بچوں نے اہتمام سے جنازہ اٹھایا. آج چہلم منا رہے ہیں، سال بھر گزرے گا برسی منائیں گے. ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیے کیا کیفیت تھی دل کی. قافلہ چلنے لگا ہے. ایک مرتبہ ایک نیا ظلم کیا گیا کہ اس قافلے کو گنج شہیدہ سے لے جایا گیا، جہاں لاشیں پڑی تھی، جہاں سر تو نیزوں پہ تھے، لاشیں کربلا کی. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. زینب سمجھ گئی صورتحال، محسوس ہوا کہ اگر کچھ دیر یہ کیفیت رہی تو سید سجاد کی روح مسجد سے پرواز کر جائے گی. زینب نے سید سجاد کی توجہ کو منعکس کرنے کے لیے، منعطف کرنے کے لیے ایک مرتبہ خود کو اونٹ کی بلندی سے بھتیجے نے بوبی کو اس حال میں دیکھا تو جب بڑی مصیبت آئے تو چھوٹی مصیبت نظر انداز ہو جاتی ہے. اب سید سجاد اپنے باقی غم بھول گئے. مخاطب میں بوبی اماں یہ کیا ہوا، کہ آپ کیسے گر پڑی؟ کہا بیٹا مجھے چھوڑو، اپنی فکر کرو. اگر تمہاری یہ حالت رہی تو لاوارثوں کا وارث کون ہوگا؟ تو سید سجاد نے عجیب کی بڑا کہا بوبی اماں وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے. سجاد اس وقت قید خانے میں تھے کہ کوفے کے بازاروں سے گزر رہے تھے یا دمشق کی طرف سفر طے کر رہے تھے. اس دوران میں چہلم کا وقت گزر گیا، برسی آئی، سید سجاد قید خانے میں ہیں. بڑی مشکل سے دوسرے سال چہلم کے موقع پر یہ موقع ملا کہ سید سجاد واپس آئے. بابا کی زمانے آئے، 1.25 سال آپ کی لاش کو یوں چھوڑ کر چلے جانا، سوچیے اس بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی. مجھے تو اکثر یہ خیال آتا ہے، میں نے تاریخوں میں دیکھا ہے کہ سید سجاد کے جنازے میں اٹھا تھا نا تو مدینے میں کوئی شخص باقی نہیں بچا تھا سوائے 1-2 بدقسمتوں کے. کوئی شخص باقی نہیں بچا تھا جو سید سجاد کے جنازے میں شامل نہ ہو. جب جوان بیٹے جناب حضرت امام محمد باقر نے جب یہ دیکھا ہوگا کہ میرے بابا کے جنازے میں اتنا اجتماع ہے تو بعد بیٹے کو تسکین ہوئی ہوگی. بابا کے آخری اصول بڑے اچھے ادا کیے. میں کہوں گا محمد باقر جسے وہ وقت یاد آ رہا سرزمین کربلا کے نواح میں رہنے والے بنی اسد کے لوگ ایک چٹائی لائے ہیں، اس کے لاش کو ڈال رہے ہیں اور اسے قبر میں اتار رہے ہیں اس انداز میں کہ جسم دفن ہو گیا، سر دفن نہیں ہوا. کبھی کوفے کے بازاروں میں تھا، کبھی درباروں میں تھا، کبھی شام کے قید خانے میں تھا. ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، صراط مستقیم پر صراط قدم دیگارہ سید ابن عباس سید ابن طالب جن کی اشارے ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا. یا اللہ وہ بیان محمد تھے، ان کے اہل و عیال بھی اس راستے پہ گامزن ہیں. دیگارہ ان کے جلائے ہوئے اس چراغ کی روشنی کو باقی رکھیں. ان کی اولاد کے حسن عمل سے ان کے والد کے آخرت کے توشے میں اضافے کا سامان کریں. رب العالمین محبت آل محمد کے چراغ وہ نور ہے کہ جو اس چراغ کو روشن کر کے دنیا سے جاتا ہے اور جن دلوں میں روشن کر کے جاتا ہے وہ جب جب
جب ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ پروردگارا جناب مرحوم ابن عباس صاحب کے بھی آخرت کے توشے میں ان کے اعمال میں شامل فرما، اس اولاد کو سعادت مند اور نیک اتوار بنا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت سے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، یا اللہ جو خواب ان کی زندگی میں تعبیر نہ پا سکے انہیں اپنی رحمت سے حقیقت بنا دے۔ رب العالمین اس مقام اور اس حیثیت سے بلندتر درجہ ان بچوں کو عطا فرما جس کا تصور ان کے والد کی بنا کے لیے تھا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو آسن عمل سے سرفراز کر سکیں، جذبہ محمد آل محمد سے سرشار رہیں۔ زندگی گزرے تو اسی جذبے کے زیر سایہ گزرے، موت آئے تو اسی جذبے کی سرشاری میں موت آئے۔ اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ ناس۔